بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء قال الله تبارك وتعالى أنا مرآة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مرآة جمال الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حسین جتنے ہیں عالم میں سب غلامان محمد ہیں حسن والے اسی کو حسن عالمگیر کہتے ہیں تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا اور خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا صفحائے دہر پہ
صورت گرے ہستی نے امیر، صفحہ دہر پہ صورت گرے ہستی نے امیر، ان کی تصویر وہ کھینچی کہ قلم توڑ دیا۔ چہرہ صاف بہشتی صفا، چہرہ صاف بہشتی صفا، تے ابرو تاک بنائے واہ نقاش محمد بخشا، جس اے رنگ لگائے۔ مکھ محبوباں دا بیت اللہ، مکھ محبوباں دا بیت اللہ، تے اے محراب اچیرے، کرن نیاز نمازاں عاشق، تے سجدے دین چفیرے۔ برادران اسلام، ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو حضور کے حسن کی بات شروع کی تھی، اور تمہیدی طور پر میں نے آپ کی خدمت میں حسن اور جمال کا فرق بتایا تھا کہ حسن میں اور جمال میں فرق کیا ہے۔ تو اسی سے آج کی گفتگو کو متصل کرتے ہوئے مختصراً دوہرا دیتا ہوں کہ حسن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اور جمال کا تعلق انسان کے من سے ہے۔ حسن کا تعلق ظاہر سے ہے، جمال کا تعلق باطن سے ہے۔ جب دونوں خوبصورت ہو جائیں تو صاحب حسن و جمال بنتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک کی ہستی وہ ہستی ہے جنہیں کامل صاحب حسن و جمال کہا جاتا ہے۔ اور حسن سب سے زیادہ انسان کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ انسان کا چہرہ یہ سب سے زیادہ عیاں ہوتا ہے، اسی کے اوپر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے، اسی کو انسان سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کے سارے حسن کا مظہر آپ کا چہرہ تھا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال آپ کے مقدس چہرے کو مظہر جمال خدا کہتے ہیں۔ اللہ کا بظاہر کوئی چہرہ نہیں ہے، اللہ کو حسین تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا حسن ہمیں معلوم نہیں کیا ہے، معلوم نہیں، اور پھر ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتا، کوئی تصویر نہیں بنتی کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہوں گی۔ اس لیے کہ لیسا کا مثل ہی شے، اس کی مثل چیز ہی جب کوئی نہیں
اب تصور جمائیں تو کہاں جمائیں، تصور جمائیں تو کیسے جمائیں، اس کو دماغ میں لائیں تو، اس لیے کہتے یہ ہیں کہ وہ نہ عقل میں آتا ہے، نہ دماغ میں سماتا ہے، نہ آنکھوں میں آتا ہے، نہ کانوں سے سنا جاتا ہے، نہ زبان سے چکھا جاتا ہے، نہ کوئی صنم بنا کے گھر میں رکھا جاتا ہے، نہ اس کو بندہ چھو سکتا ہے، بس محبوب نے کہا ہے کہ وہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ یہ اللہ اللہ کا جتنا شور ہے، اب سارے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا گاڑھے موحد، گاڑھے توحیدی، اگر وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ جس رب کا تم رب رب کرتے کرتے تم شور مچاتے ہو، اس رب کو تم نے کب سے جانا ہے، اس کا تمہارا تعارف کب سے ہے؟ بھئی جس کو تم ساری باتیں کرتے ہو جی قرآن اس کا، جہان اس کا، سوال تو یہ ہے کہ تمہاری اور اس کی شناسائی ہے کب سے، تم کب سے اس سے متعلق ہوئے ہو، کب سے تمہیں اس کا پتہ چلا ہے؟ اور سوال یہ ہے اگر پتہ چلا ہے تو کہاں سے چلا ہے؟ اب تم کہو جبریل سے، تو جبریل تمہارے مامے کا پتر تو ہے نہیں، تم جو شور کرو جبریل، بھئی جبریل تمہارا کیا لگتا ہے، اور جبریل کو تم نے کہاں دیکھا ہے، جبریل کو تم نے کب سے جانا ہے؟ تم کہو قرآن، تو تمہیں قرآن کے بارے میں یہ کہا کس نے ہے کہ یہ چند سپاروں کی کتاب خدا کی ہے؟ تم ایک بات بتا دو کہ جس سے تمہیں یہ پتا چلا، زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ پوری تمام کی تمام کہانی کا ہیرو ایک ہی ہے، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن کی تان بھی ٹوٹے گی تو مدینے والے پہ، خدا کی پوری کائنات کا اینڈ جہاں ہوگا، جہاں سے کوئی اس کا عطا پتہ ملا ہے، اس کا نام محمد عربی ہے۔ اس لیے اہل دانش، اہل دل کہتے ہیں کہ پہلے اسے ماننا پڑے گا جس نے سب کچھ منوایا ہے، اس کو مانے بغیر نہ جبریل کو کوئی جان سکتا ہے، نہ قرآن پہ کوئی ایمان رکھ سکتا ہے، نہ خدا پہ ایمان رکھ سکتا ہے۔ اس لیے پہلے انہیں جاننا پڑے گا، پھر انہیں ماننا پڑے گا، پھر خدا بھی جانا مانا جائے گا، جبریل بھی مانا جانا جائے گا، قرآن پہ بھی ایمان آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہم اوست، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سرکار دو عالم کے حوالے کر دو، کیونکہ تمام کا تمام دین آپ ہی ہیں۔ تم دین ڈھونڈتے پھرتے ہو مسجدوں میں، مسیتوں میں، مندروں میں، نہیں ہے، دین محمد عربی ہے۔ اسی لیے گاڑھی عربی تک پہنچنا مقصد نہیں، محمد عربی تک پہنچنا مقصد ہے۔
ورنہ جو کچھ عربی ہیں انہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے عربی ہیں کون اور اب کیا ہیں۔ وہ جو عرب ملکوں میں رہتے ہیں انہیں سارا پتہ ہے کہ ان بڑے بڑے جبوں میں، ان بڑے بڑے کبوں میں، ان لال اور چٹے رومالوں میں، ان گاتروں کے اندر کیا بلا ہے۔ وہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، باقی یہ سارے لوگ جانے اور مانے ہیں۔ ان کو مکے مدینے میں نہ دیکھو، ان کو جا کے ریاض میں دیکھو، جدے میں دیکھو، یا ان کو ابو ظبی میں دیکھو، دبئی میں دیکھو، اگے اور کہڑے ملک نے جی، سلالے میں دیکھو۔ تو اس لیے ہمارا دین محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بہو نہ رسیدی، کتنا صاحب بصیرت آدمی ہے حضرت کلندر لاہوری، وہ کہتے ہیں اگر تم رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست، پھر پھکا نہیں بچتا۔ اس لیے نبی پاک کی ذات ہے نیوکلس، اس کائنات کے کتب کا نام محمد عربی ہے۔ خدا کی کائنات کی پوری چکی جس کے گرد گھوم رہی ہے، جس کے زور پہ چل رہی ہے، توحید، رسالت، نبوت، آدم، عیسیٰ، موسیٰ، قرآن، انجیل، زبور، سب کا مرکز میرے حضور۔ ورنہ آپ نے کبھی حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہے؟ کہیں حضرت ابراہیم ملے ہیں؟ کہیں حضرت آدم سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ ایک ہی ہستی۔ اسی لیے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، ان سے جب ایک بہت بڑے منطقی اور فلسفی ڈاکٹر نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ مجھے اللہ کے ہونے کی حتمی دلیل بتائیں۔ بھئی اللہ کے ہونے کے لیے دلیلیں تو بہت ہیں، کسی نے شہتوت کے پتے کو بھی اللہ کے وجود کی دلیل قرار دیا، کسی نے ریشم کے کیڑے کو بھی اللہ کے وجود کی دلیل قرار دیا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق، کوئی زمین کو، کوئی آسمان کو، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی دریا کو، کوئی سمندر کو، کوئی لہر کو، کوئی نہر کو، ہر کوئی۔ لیکن انہوں نے کہا ان تمام دلیلوں میں کلام ہو سکتا ہے، بحث ہوتی ہے، آپ حتمی دلیل بتائیں جس کے بعد کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ دلیل دیں کہ اللہ ہے، لیکن دلیل حتمی، ناقابل چیلنج، جس دلیل پہ بندہ انگلی نہ اٹھا سکے وہ دلیل بتائیں۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا جی ہاں ہے، تو کہا جلدی بتائیے۔ کہا میرے محمد نے کہا ہے کہ خدا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ کیا اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی، اس کو کہتے ہیں صاحب بصیرت آدمی، اس کو کہتے ہیں بندہ مومن۔ کتنا بھروسہ ہے اپنے نبی پہ، کتنا مان ہے اپنے نبی پہ۔ یہ آج کل کے پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ، فاہمہ، مولانا، بیچاروں کا ایمان کہیں ٹھہر ہی نہیں رہا۔
ایسے لگتا ہے ڈاواں ڈول کشتی ہے، صبح کچھ، دوپہر کو کچھ، شام کو کچھ، سویرے کچھ کہہ دیتے ہیں، دوپہر کو کہتے ہیں معذرت خواہ ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ پھٹے منہ تیرے، تو نے نبی کے بارے میں بولا اور تجھے پھر توبہ کی ضرورت پڑی کہ میں نے سب صبح غلط بولا۔ اس لیے ڈاکٹر، اب تو اتنے ڈاکٹر ہو گئے ہیں، اتنی بکریاں نہیں ہیں بکر والوں کے پاس جتنے ڈاکٹر ہو گئے۔ حضرت علامہ اقبال نے پورے مان تران کے ساتھ کہا، میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ ہے لہذا ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا یار، نہ زمین نہ آسمان، اتنے بڑے جہان، اور تو نے ایک انسان کا نام کہہ دیا کہ اس نے کہا ہے لہذا ہے۔ اقبال نے کہا ہر دلیل میں کہیں نہ کہیں جھول بنتا ہے، لیکن جو میرے نبی کا قول ہے اس میں نہ کہیں ڈاواں ڈول ہے نہ جھول ہے، وہ فقط ایک عربی ڈھول ہے۔ پنجابی کا ایک مائیا ہے، بڑا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں رب شانہ والا اے، رب شانہ والا اے، پر جنہیں سانو رب دسیا او کملی والا اے، او جنہیں سانو رب دسیا او کملی والا ہے۔ اس لیے اللہ کا کوئی ایڈریس، ذاتی کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا ظاہراً کوئی چہرہ نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ فلاں جماعت کا چہرہ ہے، انجی آگ دینا، فلاں بندہ فلاں پوری جماعت کا چہرہ ہے، میرا نبی اللہ کی ذات کا چہرہ۔ یہ ایک اصطلاح ہے نا کہ فلاں آدمی اپنے قبیلے کا چہرہ ہے، فلاں آدمی اپنی قوم کا چہرہ ہے، فلاں آدمی فلاں جماعت کا چہرہ ہے۔ اسی معنی میں نے کہا میرا نبی اللہ کی ذات کا چہرہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ہر بات کا ظہور کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہے دہن حضور، وجہ حضور، یہیں سے ہوتا ہے رب کا ظہور۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا آنا مرآت جمال اللہ، اللہ کے جمال کا آئینہ میں ہوں، اللہ کے حسن کا آئینہ میں ہوں، یعنی تم دیکھو گے مجھ میں نظر وہ آئے گا۔ اسی لیے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ قریب الفہم یہی معنی بنتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں خود رہا پردے میں، انہوں نے کہا خود رہے، میں نے رہے کو رہا کر دیا ہے، بلکہ رہا کر دیا ہے۔ خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا آپ پہ پردے چ رہ گیا،
انہوں مجبوری نہیں سی، مجبوری ساڑی سی۔ او اپنا آپ وکھا سکدا سی، اسی ویکھ نہیں سکدے سی۔ انہوں تکاون دی طاقت سی، ساڑے وچ تکن دی طاقت نہیں سی۔ او سامنے آ سکدا سی مگر پھر رہنا کسے نہیں سی۔ اس واسطے انہیں آکھیا پھر وچکارلا رستہ کڈیے، اپنا آپ وکھاوی دیویے تو انہوں بچاوی دیویے۔ تے انہیں پھر اپنے حسن دا جلوہ بنایا، او دا نام محمد فرمایا، تے او جگ وچ آیا، ادوں لیندا رہیا ادوں دیندا رہیا۔ اس لیے فرمایا خود رہے پردے میں اور آئینہ عکسِ خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری۔ واہ واہ، بھیج کر انجانوں نادانوں سے کی رازداری۔ واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری۔ واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ واہ واہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ طالع برگشتہ، بڑا ہی اوکھا جا لفظ آ گیا۔ طالع ادھا سوکھا مانا ہے اوے بد نصیبہ۔ طالع برگشتہ دا مانا کیے اوے بد نصیبہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری۔ کہہ رہے اوے بد نصیبہ تیرے نصیبہ تو صدقے۔ انج کدے ہویا کہ خود رحمت ڈھونڈ دی پھر دی ہوئے، کتھے گئے ہو؟ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری۔ واہ واہ واہ، اس لیے ذہن میں رہے آپ نے تو سامنے آنا نہ تھا، کیونکہ جبر تھا، مخلوق مجبور تھی، ان کی آنکھ میں اتنا توانائی نہ تھی کہ تجھے تک لیتے، اور دل بڑا کرتا تھا کبھی ملو کہیں ملو۔ دل بڑا کرتا ہے، اب اس نے اپنے، اور اسے بھی شوق تھا کہ کوئی مینو بھی ویکھ۔ اصل شوق انہوں سی، اے سارا او دا شوق دا کھاتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ انہوں شوق سی کہ کوئی پتہ تے لگے کہ میں بھی ہاں تے میں بھی سونا۔ سارے شوق اپنے پال دیاں کی رب او ہے تے آہستہ آکھن والی گل جیڑی صرف تسی سن لو بس۔ رب عشق کما بیٹھا، اے دے اتے فتوہ بڑا بھاری لگ سکتا ہے۔ رب عشق کما بیٹھا، بدلے ایک دم دے ساری دنیا نو گل لا بیٹھا۔ اللہ اکبر، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے اپنے حسن کا جلوہ خاص، حضور کو اللہ نے اپنے حسن کا مظہر عتم، جتنے نبی ہیں سارے اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔
ہر نبی قابل صد احترام اللہ کی صفات یعنی انہاں دے وچوں اللہ دیاں صفتاں دا ظہور ہوندا ہے، لیکن ایک ذات میرے اور آپ کے نبی کی ہے، آپ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ بندہ آپ نو ویکھے تے اللہ دے حسن دا بھی پتہ لگدا ہے کہ جنہیں اے بنایا ہونا ہے۔ حضور اسی لیے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کی کچھ عادتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ یہاں پر بڑی باریک سی بحث ہے کہ بی بی نے یہ کیوں کہا کہ قرآن حضور کی عادتیں، باتیں، صفاتیں قرآن ہے۔ اب حالانکہ قرآن تو اللہ کا ذاتی کلام ہے، اب اس کو کیسے کہہ دیا حضور کی عادات، حضور کی صفات قرآن ہے؟ تو بی بی سیدھا کہنا چاہتی تھی لیکن کانوں میں اتنی پاور نہ تھی جو سہ سکتے۔ کہنا سیدھا یہ تھا جیڑیاں اللہ دیاں عادتاں اوہی مصطفیٰ دیاں عادتاں۔ بیچ میں ایک چکر دے دیا تھوڑا سا تاکہ سہ بھی لیں، برداشت بھی کر لیں، جنہوں نے سمجھنا ہوگا وہ سمجھ بھی لیں گے۔ جن تک بات پہنچانی مقصود ہے، جتنی جتنی جس کا ظرف ہے اتنی اتنی اس تک۔ اللہ اکبر، سبحان۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور کا چہرہ، حضور کا چہرہ یہ حسن کا اصل مرکز، حضور کا چہرہ حسن کا اصل مرکز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں بولتا ہے، مثلا ایک مقام پہ کہا الذی یراک حین تقوم، وہ ذات تجھے دیکھتی رہتی ہے جب تو قیام میں ہوتا۔ یہ نہیں کہا تجھے دیکھا ہے، دیکھا ہے اس کا مطلب اشارہ ہے کہ ایک باری ویکھے اسی۔ یرا کا کہہ کے کہا اساں تینوں ویکھدے رہنے ہیں، وینے رانے ہاں، ویندے رانے ہاں، اسی تینوں تکدے رہنے ہاں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، پیر ذرا جما کے رکھ، تو نہ سجے نہ کھبے، تو رہندا ہے ساڈیاں اکھاں دے وچ۔ اے جے نال چوکھا تسی پیار کر دے ہو نا، انہوں دو ہی گلاں کر دے ہو، آدھی اتنا سونا لگ رہا ہے، میرا دل کردہ ہے میں تینوں اکھاں وچ پا لواں، تے اکھاں وچ پا کے اکھاں میٹ لواں، پھر نہ تینوں کوئی تکے تے نہ میں کسے نوں تکاں۔ یہی ہونا ہے نا، وہ کسے نوں تسی اکھاں وچ پا لو، اکھاں وچ پا لو، ہن دوئے کم ہو جانے نے، نہ تساں کسے ہور نوں ویکھن جوگے تے نہ او کسے نوں نظر آنا ہے۔ اور یہی محبت دا کمال ہے۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں کاگا، کاگا، کانگ، کاگا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، مورے دو نینا مت کھائیو، موہے پیا دیکھن کی آس۔
میری لاش پڑی ہے، او میری لاش کو نوچنے والے نوچ نوچ کے میری بوٹی بوٹی کھا جا، ترس کرنا میری آنکھوں کو رہنے دینا، کیونکہ اندے راحتے امید میں لئی پئیاں، او دے راحتے میں آئی پئیاں، ایویں ساڈو چار کھنجئی پئیاں۔ کھنجئی سمجھ دے ہو؟ نہیں تو انہوں نہیں سمجھ آ سکتا۔ ساڈو چار کھنجئی پئیاں، اے خرچہ ہوئے نا 10 روپے روز دا، تے اماں جان وچوں پھر 10 روپے دے وچوں تھوڑا جا بچا لیندی ہے، ایویں 8 آنے 4 آنے، انہوں آدھے نے کھنجانا، تے 8 دن گزر گئے تے وچوں اماں نے 3 روپے بنا لے، انہوں آدھے نے ایک بس کھنجا لے سن، تے مرن والا آدھے اے 2-4 ساتھ جیڑے باقی تے جندڑی نکل گئی، اے میں تھوڑے تھوڑے کر کے بچا لے، متا سجن لاش تے آ جاوے، متا سجن لاش تے آئے ہائے۔ لوکیں دی بدنامی دے ڈر کنوں نوی آیا سفیر دی لاش تے، لوکیں دی بدنامی دے ڈر کنوں نوی آیا سفیر، سفیر شاعر کا نام ہے، سفیر دی لاش تے نہ دے فاتحہ نہ تو پھول چڑھا، او ہس قبر دے داتا وہاں آئے ہائے۔ ایویں سوہنے دا سہرا سامرا، میاں صاحب سوہنے دا سہرا کڈا سونا ہونا ہے، سوہنے دا سہرا سامرا پھر ہور سونا، سوہنے دا سہرا سامرا نہ کر میہر دے داتا وج، سوہنے دا سہرا سامرا نہ کر مہر، محبت نہ کر مہر دہدا تونج، تونے جو پیار دے قابل نمی، اگرچہ تیرے پیار دے قابل نمی، کوڑی نظر نہیں سمجھ آئی، ایویں کوڑی جی نظر محبت نال نہ تک، حضرت غالب کہتے کیجے نہ ترک تعلق ہم سے، محبت نہ صحیح نفرت ہی صحیح، اس لیے محبوب کو رب بولتا ہے قرآن میں انکا بِأَعْيُنِنَا، سونے محبوب آپ اپنے رب کی آنکھوں میں ہیں۔ تو سیدھا یوں بھی کہا جا سکتا تھا تو ہماری آنکھ میں ہے، پھر ایک آنکھیں چی یار آوے تے دوجی ترسدی رہ جاوے، فرمایا نہیں تو ہماری آنکھوں میں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رب نے۔ کہاں کہا؟ قرآن میں۔ کیا وہ حسن کا پیکر ہے جس کو رب یوں خطاب کرتا ہے کہ تو جہاں بھی رہتا ہے ہماری، تو جہاں بھی رہے، تو جدھر بھی رہے، تو مکے میں رہے، تو مدینے میں رہے، تو سفر میں رہے، تو حضر میں رہے، تو بدر میں رہے، تو حنین میں رہے، تو خندق میں رہے، تو احد میں رہے، تو عائشہ کے گھر رہے، تو خدیجۃ الکبریٰ کے نگر میں رہے، تو جہاں بھی رہے، جہاں جہاں ہوگا۔ وہ پیار کرنے والوں نے تو کہا تھے میرا سایہ تیرے ساتھ ساتھ ہوگا، اس نے کہا سایہ سارے آندہ ہوندہ ہے، انج پیار کر جوں رب کیتا۔ رب نے آکھیا اب کوئی سوچے آخر وہ کوئی حسین ہوگا کہ جسے رب قرآن میں یوں منہ در منہ کہتا ہے انکا
آپ، بے شک آپ ہماری، فی علا نہیں، انج پیار اے بھی پیار ہے، اتو اتو چم لیا، انہیں آکھیا اتو اتو چمن نہیں، اسی تینوں اکھاں دے وچ رکھنا۔ اردو کا شعر ہے کبھی یوں بھی آ، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں، بڑی باریک بات ہے، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو۔ لو لا لو زور، تمنا بھی کیتی تے کی کیتی، آرزو بھی کیتی تے۔ ایک عاشق تھا، پڑا ہوا تھا اللہ کا عاشق، اور رو رو کے کہہ رہا تھا قیامت کا جب دن آئے نا تو ساری مخلوق کو اندھا کر کے اٹھانا۔ بڑا خود غرض ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ساری مخلوق کو اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تجھے کوئی بھی نہ دیکھے۔ جذبہ تو نیک ہے، تاکہ تجھے، اگے بھی سنو، لینا دینا تے ہے ککھ نہیں، تسی سنتے لگو گا ورنہ۔ کیوں چودھری؟ فرمایا ساری مخلوق کو اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تجھے کوئی نہ دیکھے، مجھے بھی اندھا کر کے اٹھانا تاکہ میری نظر تجھے نہ دیکھے، کیونکہ وہ بھی غیر ہیں یہ بھی غیر ہے۔ ہون پتہ سمجھ آئیے؟ مرزا حیدر علی آتش نے شعر کہا، فیضی صاحب ہن تساں زور لانا تے سمجھ آنا۔ وہ کہتے ہیں پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ ایک قاصد نہیں لبا چنگا ہی ہویا، ایک غیران دیا زباناں دے نال تیرے سامنے اسی تمنا کی کرنی سی، چنگا ہویا ایک قاصد لبا نہیں۔ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے۔ سونا اتنا یار ہے، کہہ رہے ہیں جذبات والے، دل کر دے کدے پھول دے سامنے تینوں بٹھاواں تے پھر میں بول بول نو بھی بلاواں، پھر میں بول بول کو لو پوچھاں دس تیرا پھول حسین ہے یا میرا رسول حسین ہے۔ یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور بلبل بیتاب گفتگو۔ اور اعلی حضرت کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، اے بلبل نے محبوب پیارے کو گل کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں اس بیچاری کا اینڈ ہی گل ہے، اس کی اپروچ ہی گل تک ہے، اے سمجھ دیئے پورے چمن میں ایک کوئی سون ہے جیدہ نام پھولے، اے بیچاری دی عقل اگے جاندی نہیں، اس واسطے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ اے جڑی کمری ہوندی ہے نا، اے بھی بلبل دی بتریجی ہے، اے شو دی سرو دے بوٹے دے اتے انج پھر دیئے،
وہ سمجھ دی اے کہ اس تو سونا شمشاد قد ہے ہی نہیں. فرمایا حالانکہ اس بیچاری دا کیونکہ اینڈ ایتھے تھی کرے مولوی تے تسی تے اسی آدھے نبی بشر ہے کیونکہ ساڈا اینڈ ایتھے تھی کرے. سارے ملوانے شیخ القرآن حدیث مدرسے کالج فالج سب کو یہی بیماری. وہ جی نبی بھی بندہ بشر ہے، اصل ان بیچاروں کی سوچ ہی یہاں تک ہے. اس لیے ٹھیک کہا احمد رضا سائی نے، وہ کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر. کل میں شام دے وقت نکلیا تے ٹائم حالانکہ 5 بج چکے سن تے میں جانا سی میاں صاحب دے علاقے چ ایئرپورٹ دے نزدیک گلدشت ٹاؤن مغرب میں اتھے پڑھنی سی. میں نہر تے چڑھیا تے اگوں روشنی انج چٹی دودھ دی طرح. میں پھر گھڑی ویکھی کہ کتے میں جلدی تے نہیں جا رہے. او گھڑی ویکھاں تے مینوں انج لگے کہ 2-2:30 بجے تے روشنی ویکھاں تے مینوں لگے کہ بھئی 2-2:30 بجے نے. گھڑی ویکھاں تے وہ آکھے نہیں 5 بج گئے. سورج کبھی کبھی اتنا چمکتا ہے. او یورپ کبھی کبھی جب ایک دے تے آنکھ وچ آ لیکن ایکو کم ہور بھی کریں اس کے بعد سہر. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اب میں جو 4 سطریں کہنے لگا ہوں، ایک تو یہ لینگویج آپ کی ہے نہیں، اس لیے آپ کو زیادہ توجہ کرنی پڑے گی سمجھنے کے لیے. تو مل پئی، تو مل پئی. ہاں میاں صاحب ہوں پھر زور لانا پینا ہے. تو مل پئی بلدے باہیں وچ. اے خالی یہ نہیں آکھیا تو باواں وچ آ گئے ہیں، انہیں آکھیا بلدیاں باہیں. مطلب یہ ہے کہ میری جو باہیں ہیں نا یہ تیری دیدار اور ملاقات کے لیے اتنی ترسی ہیں کہ ان میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی ہے. اب آگ بھڑک رہی ہے میری باہوں میں. تو مل پئی بلدے باہیں وچ ہویا کی. انہیں آکھا سنگڑی ج آئیے کائنات یکی. تو میری باہوں میں کیا آیا ہے کہ پوری سنگڑیج کا مطلب ہے سمٹ کے کائنات میری باہوں میں آ گئی. تو مل پئی، آنکھ مدینے پہ رکھنی ہے. تو مل پئی بلدے باہیں وچ سنگڑی جائیے کائنات یکی. آئی آنکھ دے اوچ تو، اوچ کہتے ہیں بلندی، آئی آنسو ہنچ. آئی آنکھ دے اوچ تو اڈر کرہیں. ایک ہندہ ہے آنسو دا ڈگ پینا، ایک ہندہ ہے کہ اس کو دیکھ کے بےتاب ہو کے آنسو کا اڑ کے جانا. تو مل پئی بلدے باہیں وچ سنگڑی ج آئیے کائنات یکی. آئی آنکھ دے اوچ تو اڈر کریں تیرے قدمے تے برسات یکی.
میری اکھاں نے پھر جڑی بارش کی تھی او انجو میرے ڈگے نہیں، او اڑ کے آئے کتھے نے تیرے پیراں وچ۔ ای اکھ دے اوچ تو اڈر کریں، تیرے قدمے تے برسات یکی میں خادم تو مخدوم میرا، میں خادم تو مخدوم میرا، تیری ذاکر ہے میری ذات یکی۔ عموماً میرے پیارے بھائیوں، عموماً زبان ذکر کرتی ہے، کسی کا بھی ذکر زبان کرتی ہے۔ عاشق کہہ رہا ہے میرے سر دے والاں تو لے کے میرے ناخناں تک ہر چیز تیری یاد دے وچ مست ہے۔ میں خادم تو مخدوم میرا، تیری ذاکر ہے میری ذات یکی، ساری میری ذات یکی، متا کل دانی ہووے حاشر دانی، متا کل دانی ہووے حاشر دانی، جاگ دے رہوں اج رات یکی، متا کل دانی ہووے حشر دانی، جاگ دے رہوں اج۔ اگر یہاں کوئی بلے شاہ کوئی خواجہ فرید ہوتا تو کلیجہ پھٹ جاتا۔ اللہ دوبارہ کرنی ہے، 500 اور دے جا پھر، بس کر بھائی بس کر بس کر۔ اللہ واجب، اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ، اس کو میرا اپنا، اصل میں یہاں جو میں تقریر کرتا ہوں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں لیکن اپنے لیے زیادہ کرتا ہوں۔ پورے 7 دن میں لوگاں نوں تقریر سنانا، 8ویں دن پھر میں آ کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر دوں۔ اتھے ایک تے مخلوق دا ڈر بھی کو نہیں ہوندا، تے پھر اپنی جڑی وہ پورے 7 دن دی آگے پھر اتھے ہی کڈی دی۔ آؤ جی ماشاءاللہ۔ اب آپ سمجھے ہیں، اب آپ دوبارہ سے غور فرمائیں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا۔ تو مل پئی بلدے باہیں وچ سنگڑی جائیے کائنات یکی، ای اکھ دے اوچ تو اڈر کریں، تیرے قدمے تے برسات یکی، میں خادم تو مخدوم میرا، تیری ذاکر ہے میری ذات یکی، متا کل دانی ہووے حاشر دانی، جاگ دے رہوں اج رات، متا کل دانی ہووے حاشر دانی، جاگ دے رہوں اج۔ تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے۔ اے اللہ کرے جمعے والے دن تے وقت اتھے ہی روک جاوے 1:30 بجے۔ کیا کہا، جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نوں حاشر دی فجر تک روک لواں، جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نوں حاشر دی فجر تک روک لواں، نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے، نہ لطف کرم دی جھات مکے،
رب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تسی ساڑیاں اکھاں میں کیا ہستی ہوگی جس سے رب یوں بولتا ہے کہ تو ہماری. اب سرائکی کا ایک 4 سطریں اور آ رہی ہیں جو پہلے بھی آپ کو سنائی تھیں، لیکن ہے بالکل حال کے مطابق ہے کہ جے اگر جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ، جے او کدے اتفاقاً آ جاوے تے آوے بھی تیری اکھ دے ویڑھے چ، جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ این اس طرح این نوٹی اکھ بھالنی نہیں. نوٹی من بند کر لمی. جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ این نوٹی اکھ بھالنی نہیں. ہون او آگیا اکھ دے پنجرے وچ، تو اکھ کر لئیے تو بند، ہون انہیں آکھنے کھول. او چم چم پلکاں پیار کرے، او منت کرے گا نا. او چم چم پلکاں پیار کرے، کرے منتاں لاکھ اکھ بھالنی نہیں. اللہ اللہ. او چم چم پلکاں پیار کرے، کرے منتاں لاکھ اکھ بھالنی نہیں. او آکھے کیونکہ ہن تو انہوں قید کر لے آئی، ہن انہیں منتاں کدے پلکاں چمڑیاں کہ اکھ کھول. او آکھے بھال مین اکھ کھول. او آکھے بھال بھلینداں میں. ایدہ مطلب ہے او تینوں آکھے اکھ کھول میں تینوں ویکھدا. او آکھے بھال بھلینداں میں، اٹکاوے ککھ اکھ بھالنی نہیں. آئے آئے اٹکاوے ککھ اکھ بھالنی نہیں. متا اشتر این عشق تو خیراوی، ایہا رکھنی رکھ اکھ بھالنی نہیں. سبحان اللہ. تقریریں آپ کو سارے شہر میں ملیں گی، یہ سودے کی دکان صرف یہی ہے. جمعہ آپ جہاں چاہیں پڑھ لیں. اب غور فرمائیں، رب نے میرے نبی کو بولا کہ تو ہماری آنکھوں میں. اب علماء کو، مفسرین کو اس کی تعویل کرنی پڑی. ہن اے ترجمہ کریے کہ رب کہے کہ تو ہماری آنکھوں میں ہے، یہ تو اللہ کی آنکھیں ثابت ہو رہی ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا اس کو تعویل کرو، تعبیر اس کی دو. کیا کریں؟ کہا کہو تو ہماری نگرانی میں ہے. تو ہماری اور نگرانی لفظ جڑا اے وچ فارسی وچ اڑی پئی ہے، اردو بھی آئی پئی ہے. نگرانی نگریستن سے ہے. نگریستن دا معنی پھر ہوئی ہے آنکھ وچ رکھنا. ہون بھاویں مولوی جی کان نو ایتھو نپ، میرا نبی رب دی آنکھ وچ تے ایتھو نپ.
سارے لا لو زور مچا لو شور، جیڑا بھی ترجمہ کرو گے جیڑی تعویل کرو گے، میرا نبی رب دیاں اکھاں وچوں نکلنا ہی نہیں، تے جے دے اتے رب دی اکھ کر لے تو کوشش لکھ، کر سکدا ہے انہوں رب تو وکھ۔ اسی واسطے ہمارا اعظم چشتی ان سے آگے نکل گیا، اس نے کہا اوے بندے دے پتر بنو، اے دو اکھاں تے دو ہاتھ ویکھ کے بشر مثلکم دی اے تختی نہ پڑھو، بلکہ اے صرف ویکھن نو اے ساڈے ورگا، اے ویکھن نو ساڈے ورگا، اسیں کتھے اس مل دے۔ ہن مثال دیکھو، سنیو تواڈے ان پڑھ انے پڑھے لکھے نے، اب ذرا تشبیہ تمثیل کیا ہے؟ پتھر لال دے بعد نہیں وک دے، تے پھل کنڈیاں نال نہ تل دے، تے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے۔ اینڈ کر دیتا چشتی بابے، آزم و عرشاں تے ٹردا اساں گلیاں دے وچ رل دے، آزم و عرشاں تے جو سکالر کہے وہ بھی ہماری مثل بندے تھے، اس کھوتے کے بتھاڑ پہ مارو، ان کتابوں کو دریا برد کرو جو یہ بولتی ہیں، نبی اپنے آپ کو جو چاہے کہے، امتی کو زیب کب دیتا؟ نبی کہے نا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ہم ظالم ہیں، اس کی زبان پہ سج رہا ہے، وہ اپنے مالک کے حضور عاجزی کر رہا ہے۔ اگر امتی اٹھ کے نبی کو کہے تو ظالم ہے، ایمان سے فارغ، نبی کہے انا بشرن، اس کی زبان سے سج رہا ہے، اور تو منہ اٹھا کے کہے تو بشر ہے، تو وہ گدھا ہے جس کو کھینچ کے گٹر میں ڈالا جائے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بادشاہ اگر اپنی رعایا کے سامنے کھڑے ہو کے کہے میں آپ کا ادنا خادم اور نوکر، تو دنیا اس کے اس لفظ پہ قربان ہو جائے گی۔ اگر ایک تم میں سے کھڑے ہو کہ تو ہمارا ایک ادنا نوکر ہے، اتھے جائے گا، پھر عمر بھر واپس نہیں آئے گا۔ فرق ہے۔ اور رب اگر کہے، قرآن میں 3 ہی شکلیں ہیں، یا رب نے کہا، یا نبی نے خود کہا، یا کافروں نے کہا، صدیق نے کبھی نبی کو نہیں کہا۔ قابل غور بات ہے، پورے قرآن کو ٹٹولو بولو، 3 ہی شکلیں بنتی ہیں۔ یا کافروں نے نبیوں کو کہا ان انتم الا بشر مثلنا، یہ کافر کہتے تھے نبیوں کو تو سیدھے ساڑھے ورگے ہو۔ یا رب نے کہا، رب تو جو چاہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صدیق نے، کیا عمر نے، کیا عثمان نے، کیا علی نے، کیا سلمان نے، کیا عبد الرحمن نے، نہ انہوں نے نبی کو کہا، نہ نبی نے انہیں کہا، نبی نے انہیں یہی کہا ایکم مثلی، تم میں ہے کوئی میری مثل ہو۔ سب سے زیادہ حق رکھتے تھے حضرت علی، خون رسالت تھے،
لیکن علی تو کیا کہتے، لوگوں نے علی نے کیا کہا، مولا علی وہ کہتے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، وہ کہتے ہیں نہ انہاں تو پہلے انہاں دی مثل سی، پہلے کمال نہیں ہو گیا بھائی؟ انج آکھو کہ میں نے اپنے دور میں ان کی مثل نہیں دیکھا، اتنا ہی مولا علی کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، لم ارا قبلہ، اور یہ بھی نہیں کہا اپنے سے پہلے، کہا ان سے پہلے، ان سے پہلے ان جیسا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ چلو پیچھے نہیں ویکھیا ہون، یا ہو سکتا ہے اگے مستقبل فیوچر کی نے ویکھیا، علی نے آکھیا، علی دا ایک آکھنا ہے کہ ولا بعدہ، نہ کوئی پہلے ان جیسا نہ بعد میں ان جیسا، بتھاڑ دیکھ یہ کہتا ہے ہم ان جیسے۔ آگے سے الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی او نبی دیاں دو اکھاں نہیں، نبی کھاندے نہیں سن، نبی زمین تے نہیں چلدے سن، انہاں دے بچے نہیں سن، تے پھر مثل نہ ہوئے۔ تے بندہ اگے تپیا ہویا سی، انہیں آکھیا پھر تے ابو جہل بھی تیرے ورگا، ایدے منہ مار دائیں او پیو والے پاسے جانا، ابو جہل دے بھی دو اکھاں تیریاں بھی، ابو جہل دے بھی بچے تے تیرے بھی بچے، ابو جہل بھی کھاندا سی تو بھی۔ اتھے مولوی ہو رہن دی گھگی بن گئی، مجھے ابو جہل جیسا کیوں کہا؟ کہا جتنا ابو جہل اور تجھ میں فرق ہے، میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ آہا، مولانا روم موریاں آ گئے، مولانا سمجھاون آ گئے۔ انہاں مولانا روم کی آپ کو پتہ ہے عادت ہے کہ وہ جب مسئلہ سمجھاتے ہیں پہلے کہانی سناتے، پہلے کہانی سنا کے نتیجہ نکال کے مسئلہ سمجھا دیتے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، غزنوی دور کے اندر بہت سپیشلسٹ چوروں کا ٹولہ نکلا، چور تھے چار، چور تھے چار، اور سارے اپنے اپنے فن میں طاق، اپنے اپنے فن میں سپیشلسٹ۔ اب چاروں نکلے، محمود غزنوی کی عادت تھی بھیس بدل کے، وہ گشت فرماتا تاکہ میری رعایا سکون سے سوئے، اور ہمارے بادشاہ اس لیے گشت فرماتے ہیں، بلکہ مٹر گشت فرماتے ہیں، کتے کوئی سکون نال ستا تے نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ سارے وزیر اعظم جنرل صاحب تے تلے آلے اتے آلے سارے آن دی پوری کوشش ہوندی ہے کہ کسے ایک بندے نو سکھ دی نندر، ناراض نہ ہونا جی چودھری صاحب۔ ہائے ہائے، محمود جاگ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چار چور اسمبلی بنا کے بیٹھے ہیں، بیٹھے باہم کانورسیشن فرما رہے ہیں۔ کیا کون ہو تم؟ ظاہر ہے وہ اکیلا تھا، وہ چار تھے، چاروں کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، ترمیم پاس ہو سکتی ہے۔ تو چاروں نے اور اونچا کہا تو کون ہے؟ انہیں آکھیا اب کتے گالی نہ پہ جان، گالی نہ پہ جان۔ انہیں فٹ آکھیا انا مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں۔ او اتھے ہی جھگ واروں بہ گئے۔ انہیں آکھیا پھر خیر ہے جس انہیں آکھیا نا میں تمہاری مثل ہوں، اگوں نہ کوئی پوچھ پرتیت نہ کتی کس معاملے میں ہے، سن نہ چور تے چوران دا دماغ ان نہیں ہوندا ہے۔
انہیں آخیا پھر ٹھیک ہے آ جا. آ کے ہوں پنجواں اور رل گیا. انہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا چور ہیں ہم, شکر ہے تو پانچواں مل گیا, ہماری مثل ہے تو بھی. تو کیا کرنے چلے ہو؟ کہا چوری کرنے نکلے ہیں. تو کسی کا گھر توڑیں گے, کچھ نہ کچھ وصول ہوگا. بادشاہ نے کہا پھر انہیں تواڈے وچ کوئی صلاحیت قابلیت ہے؟ انہاں آکھیا اسی مننے پروننے. لاہور وچ بھی ساڈا جواب نہیں, پورا اسلام آباد ٹٹول, کراچی تک جا, اساں مننے پروننے ہاں. اس نے کہا کیا کیا تمہاری سپیشلائزیشن ہے؟ ایک نے کہا میری سپیشلائزیشن یہ ہے, میری خصوصیت یہ ہے کہ میں اگر چلوں کتا بھونکے تو میں اس کی بولی سمجھ لیتا ہوں کہہ کیا رہا. کہا کمال ہے بھائی. دوسرا تو, اس نے کہا خزانہ زمین کی تہ میں ہو یا آسمان کی چوٹی پہ, میں سونگ کے بتا دیتا ہوں کتنا ہے کہاں. تیسرے سے کہا تم, اس نے کہا میری سپیشلائزیشن یہ ہے جیسی بھی اونچائی پہ ہو یا نچائی پہ کمند ڈال کے خزانے تک پہنچ جاتا. چوتھے سے کہا تو, اس نے کہا میں کالی سیاہ رات دے وچ بھی جڑے بندے نو تک لواں وہ قیامت والے دن بھی سامنے آ جائے نا, 1% بھی مسٹیک نہیں ہون لگی. انہاں آکھیا کمال ہے بھائی. انہاں پوچھیا ساڑے کولو پوچھنا تو بھی تے دسنا ایویں رلا لویے تینوں. انہیں آکھیا خالی مثلکم تے رلا لویے. انہیں آکھیا میرے وچ ایک خصوصیت ہے, یار پھانسی دے پھندے تک پہنچ جان تے پھانسی دے پھندے گل وچ فٹ ہو جان, بس جھولے دے وچ تے موت دے وچ تھوڑا جا فرق ہوئے. میں انج داڑی نو ہلکا جیا انج کراں سارے جاندی پھانسی ختم. انہاں آکھیا مرشد جی, گرو جی سلام, اسی چیلے تسی گرو, اسی مرید تسی پیر, اسی شگرد. لے ہاتھ اگے کرو تاری بیعت کر لویے. رل گئے. انہاں کہا کتھے چوری کرنی ہے؟ انہاں آکھیا ہون تے موت دا بھی ڈر مکا, سیدھا محمود غزنوی دے. اے جڑے ہوندے نا ذاکر نائک ورگے چور, اے وڈے وڈے چور ہوندے نا, چھوٹیاں چوریاں نہیں ہوندیاں. بس آنا مثلکم دے وچ پھسے ہوئے ہو. خیر پہنچ گئے, اگو شاہی کتا بھونک پیا. تے انہیں جیڑا سی نا کتیاں دی بولی آلا, انہیں ادھر ادھر ویکھیا, انہیں اپنے جیڑی پارٹی سی انہیں آکھیا ایک کتا پہ آخدا ہے, ہاں ایک کتا بھونکیا تے دوجا بھی بھونکیا. انہیں آکھیا ایک کتا سانو بھونکیا تے دوجا کتا کتے نو بھونکیا. انہیں آکھیا نہ بھونک, نہ بھونک, مالک نال نہیں. لاہور آلے او کتے دی بھی ایک چنگی عادت ہے, اے ہر ایک نو بھونک دا ہے پر مالک نو نہیں بھونک دا. ساڈا نبی ساڈا مالک ہے. بس اس واسطے طارق مسعود اینڈ کمپنی نو پٹا پاؤ. ساڑے مالک نو جڑا بھونکے گا اسی انہوں زہر دے وانگے. انہیں آکھیا نہ بھوک, مالک نال نہیں. او 4 دے 4 3 ہن باقی بچے سن. انہیں آکھیا بکواس نہ کر, یہ تو ہماری مثل ہے, یہ تو ہائے ہائے ہائے. چور بھاویں جنہ وڈا پڑھیا لکھیا ہوئے چور چور ہی ہوندا ہے. انہوں پھر بھی بادشاہ دا پتہ ہے, آدھے مثل ہماری ہے.
خیر انہیں آکھیا ہن منو نہ منو میرا کام دسنا سی۔ اگلے نے آکھیا خزانہ کتھے؟ انہیں آکھیا چوتھی منزل تے۔ دوجے تریجے دیواری آئی، انہیں آکھیا ہن پہنچے گا کون؟ انہیں آکھیا سیکنڈ دے وچ چکیا رسا ماری کمند ہو گیا، خزانہ چکیا تے انہیں آکھیا رکھیے کتھے؟ کیونکہ مرشد ہوری نال سن، انہیں آکھیا پتہ دیتی جاؤ ونڈاں گے کل، تے رکھنا کتھے وہ بھی میں دس دینا۔ رکھوایا بھی آپ تے پتے چاراں دے لے لے تے اجے وہ گھر بعد پہنچے، آئی جی صاحب پہلے پہنچ گئے، نال دو کرنل بھی سن، انہاں جا کے بندے چوک لے، اخبار چاہ گیا بندے ہی گواہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، پھڑے گئے تے ہون بادشاہ سویرے سر تے تاج، ویس وٹایا، رات آلا چور تے ہون بن گیا ہور۔ نہیں سمجھے ہو؟ آ کے بہ گیا تے ہون شودیاں دی گھگی بن گئی کہ موت آ گئی۔ بادشاہ نے پھڑ بھی لیا، چوری بھی برآمد ہو گئی تے پیشی دی بھی ہون ضرورت کو نہیں، سیدھے پھڑے گئے تے آ کے کھڑے کر دیتے گئے تے بادشاہ سلامت ہو رہا انج ویکھیا۔ کیوں بھائی شرم حیا نہیں آندی؟ بادشاہ دے گھر نو نکوا مار دیو، بڑے بے شرم تے بے حیا چور ہو تسی۔ او جیڑا آکھدا سی نا پچھان لواں گا، انہیں ویکھیا تے او تیناں نو ویکھ کے آکھے مطلب کی او اشارے کرے اوہو یار کلوکڑی رات والا، اوہو یار کلوکڑی رات والا، اج ویس وٹا کے وتایا، اوہو یار کلوکڑی۔ او آکھیں نامراد دیا پترا پھر بکواس نہ کریں، جیڑے دو چار منٹ جیوں رہے ہیں انہاں تو بھی جاواں گے۔ بادشاہ نو چور نہ آکھیں، مرواؤے ہو سکتا کوئی راہ نکلے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ انہیں آکھیا نہیں تسی منو نہ منو ہے اے رات والا، ہے اے رات والا۔ آخر بادشاہ نے فیصلہ دیتا، انہیں آکھیا انہوں پھڑو رسیاں وچ جکڑو، جکڑ کے پھندے تے چڑھاؤ۔ پھڑے گئے، پھندے گل وچ پائے گئے تے چاروں لے آئے گئے تے جیڑے ویلے عین سولی تے آئے تے جیڑا آکھدا سی میں پچھان لینداں، اس نے کہا موت تو سر پہ آ گئی، ہن بے حیائی تے بے حیائی موت تے آئی۔ انہیں ویکھیا بادشاہ نو تے داڑھی اپنی پھڑ کے آکھیا او سرکار آخری سا آ رہی ہے، داڑھی نو کدوں ہلاؤ گے؟ بادشاہ مسکرایا تے صرف انج فرمایا رسے کھول گئے، سارے لوگ چوری بھول گئے، موتی رحمت دے ڈول گئے۔ کال ویکھی ملا جدو کملی والا آوے گا تے کملی والا لکھ رکھو، کملی والا رب دی کرسی تے آوے گا تے کملی والا صرف چہرے تے لکھاں دیاں زنجیراں ٹوٹن گیاں تے کروڑاں آزادی پان گے تے پھر نعرے لگن گے اوہو یار کلوکڑی رات والا، اج ویس وٹا کے وت آیا، اتو میم دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا، علی حیدر شاہ اوہو یار سونا
اج احمد ہو کر وط آیا. بادشاہ نے داڑھی نو انج ہلایا تے سارے ہو گئے آزاد. سارے آندی پھانسی گئی مک تے جدوں کھل گئے تے ہون ایک دوجے نو نہیں اپنے منہ نو مارن تھپڑ او آکھن اسی بھول گئے اساں بادشاہ نو اپنی مثل سمجھ لیا حالانکہ کتھے او دا تخت تے کتھے تاج کتھے او دا راج پر سمجھ آئیے آج تے تواڈے بھی گردن وچ جدوں جہنم دے پھندے ہون گے فٹ تے رب آکھے گا یار نو کل مدنی بول تے بول دے لگن گے تول مدنیان لابو چول تے حضور خود فرماندے نے اخرجہم من النار و ادخلہم الجنہ. آپ نکالاں گا دوزخ تو جنت وچ خود ڈالوں گا جنت میں. اس دن یہ سارے کہیں گے بکواس کرتے رہے ہیں ہم جیسا ہے تساں کتھاں اساں کتھاں پے گیاں لمیاں لمیاں وتھاں. سرکار فرماتے ہیں الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی. اس دن عزت میں محمد آپ بانٹوں گا. جنت کے تالوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. انا اول من یحرک حلق الجنہ. جنت کا افتتاح میں آپ کروں گا. اس دن یہ سارے بولیں گے نہ وہ ہم جیسا نہ ہم اس جیسے. وہ کہاں ہم کہاں. حضور فرماتے ہیں جب تم سولیوں پہ چڑھے ہوگے انا اقوم عن یمین اللہ یغبطنی الاولون والآخرون. میں رب کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا. تم سولی پر چڑھے ہوگے اور سارے اگلے پچھلے تک کے مجھے رشک سے کہیں گے وہ یار کلوکڑی رات والا. حضور فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ. قیامت کا سردار اکیلا میں محمد عربی ہوں گا. انا قائد المرسلین. رسولوں کا قائد میں ہوں گا. انا خطیبہم یوم القیامہ اذا انصتوا. جب ہر نبی چپ ہوگا اس دن خطیب میں ہوں گا. انا مبشرہم اذا یائسوا. جب نبی بھی کہے اٹھیں گے رب کا جلال تک کے ہون معافی دی راہ ہے ہی نہیں, فرمایا میں بتاؤں گا فکر نہ کرو میں ہوں نا. اوہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا. پر چورانو سمجھ اس ویلے سمجھ آئے گی. لیکن احمد رضا خان قندھاری پٹھان وقت بے دے گیا بیان. کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا. وآخر دعوانا الحمد.